بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3805۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور راہ خدا میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ تشریح: یہ حدیث دراصل قرآن مجید کی آیت "والذکر اللہ اکبر" کی تشریح و تفسیر ہے۔ بے شک ذکر اللہ اس لحاظ سے کہ وہ اصلاً بالذات مقصد اعلیٰ ہے اور اللہ کی رضا اور اس کی تقریب کا سب سے قریبی ذریعہ ہے۔ وہ دوسرے تمام اعمال سے بہتر اور بالا تر ہے، اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ کسی خاص حالت میں اور کسی ہنگامی موقع پر صدقہ اور انفاق کو وجہ اللہ یا جہاد و قتال فی سبیل اللہ کو زیادہ اہمیت حاصل ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عمل ایک اعتبار سے افضل و اہم ہو اور دوسرے اعتبار سے کوئی دوسرا عمل زیادہ اہمیت رکھتا ہو۔ مراف الحدیث، حدیث نمبر 1055۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکی ہیں، مال کے میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو پیاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں، پاک ہے اللہ عظمتوں والا۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر ان کے پاس سے گزرے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ جب دن چڑھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو وہ اسی طرح ذکر الہی میں مصروف تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں جو تمہارے کیے ہوئے ذکر سے ثواب میں زیادہ اور وزن میں زیادہ ہیں۔ میں اللہ کی تسبیحات کرتا ہوں، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ میں اللہ کی تسبیحات کرتا ہوں، اس کی ذات کی شنوتی کے مطابق۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اس کے عرش کے وزن کے برابر۔ میں اللہ کی تقدس کرتا ہوں، اس کی تعریف کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3808۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، سبحان اللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ اور تمہید، الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ، اور وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3809۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی وفات مدینے میں ہوئی جو مدینے ہی میں پیدا ہوا تھا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر فرمایا کہ کاش یہ شخص اپنے پیدا ہونے کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ مرا ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وطن کے علاوہ کسی دوسری جگہ مرتا ہے تو اس کے وطن سے لیکن اس کے مرنے کے مقام تک کی جگہ اس کے لیے جنت میں پیمائش کی جاتی ہے۔ نسائی، ابن ماجہ۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص وطن سے دور حالت سفر میں مرتا ہے تو اس کے وطن اور اس کے مرنے کی جگہ تک کے درمیان جنتی مسافت ہوتی ہے۔ اس کے بقدر جگہ اس کو جنت میں ملتی ہے، لیکن اس بارے میں صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر سے مراد صرف عطیات یعنی جہاد وغیرہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجر و انعام اس شخص کو ملتا ہے جو جہاد کے لیے یا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا اسی قسم کے دوسرے مقصد مطلوب کام کے لیے وطن سے دور مرا ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1569۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کریں، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ ابن ماجہ۔ تشریح: مریض کی دعا کو فرشتوں کی دعا کی مانند قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بیمار کی تو ملائکہ کے ساتھ بہت مشابہت ہوتی ہے، بائیں طور کہ جس طرح فرشتے گناہوں سے پاک صاف رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور ہم وقت بارگاہ رب العزت میں دعا، مناجات اور التجا کرتے رہتے ہیں، اسی طرح بیمار بھی گناہوں سے بچتا ہے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ہم وقت دعا درازی اور التجا میں مصروف رہتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1565۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بزرگ و برتر فرماتے ہیں کہ قسم ہے اپنی عزت و بزرگی کی، جس بندے کو میں بخشنا چاہتا ہوں اسے میں دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اس کے بدن کو بیماری میں مبتلا کر کے اور اس کے رزق کی تنگی میں ڈال کر اس کے ہر گناہ کا بدلہ جو اس کے ذمہ ہو نہ دے لوں گا۔ تشریح: اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو میں آخرت کی ابدی سعادت سے نوازنا چاہتا ہوں، اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں بائیں طور دے دیتا ہوں کہ کبھی تو اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں، کبھی مال و رزق کی تنگی اس پر مسلط کر دیتا ہے، پس وہ بخشا جاتا ہے اور عذاب آخرت سے نجات پاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ فقیروں، بیمار اور بلا و مصیبتیں گناہوں کو دور کرتی ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1562۔